اللہ عرش پہ، چیونٹی فرش پہ، کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، رات بھی کالی، پھر اوپر جنگل بھی چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، درخت ہے، لکڑیاں ہے، نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ عرش پر اور چیونٹی فرش پر، درمیان میں اتنے زیادہ پردے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا اس چیونٹی کے چلنے سے جو ایک لکیر بن رہی ہے، اس کے حقیر قدموں میں سے وہ لکیر دیکھ رہا ہو۔ دبیب النملۃ سودا، میرے بھائیو، کبھی آپ چیونٹی کا پاؤں اٹھا کر دیکھو تو اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ تو نرم مٹی پر چلے تو مشکل سے لکیر بنے، وہ تو پہاڑ پر اور پتھر پر چل رہی ہے۔ لکیر اگر بنتی ہے تو ہم جو ہے مشین کے ذریعے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہو کر کہتا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا اندھیرا اور جنگل کا اندھیرا، چیونٹی کا اندھیرا اور اس کے حقیر کالی ٹانگوں کا بھی اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے یہ لکیر بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، میں اس باریک سی لکیر کو بھی دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، چیونٹی کی آہٹ کو بھی میں سن رہا ہوں۔ میرے بھائی، سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے لوگو، تم آہستہ بات کرو، چپکے سے بات کرو، اگر تمہارے دل میں خیال بھی کوئی گزرا تو وہ میرے علم سے باہر نہیں ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی جہرو بھی، یا تم بولو، اس کا اظہار کرو تو وہ بھی میرے علم میں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم کوئی بھی کام کرے، گناہ کرنے سے پہلے دل میں یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے اسی حالت میں میری پکڑ فرما لی یا میری موت آ گئی تو میرا کیا حال بنے گا؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جو ہے گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم جس گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ گناہ معمولی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہی گناہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اگر ہم ایسی سوچ انشاءاللہ بنائیں گے تو پھر جو ہے ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے میرے بھائیو، کوئی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑ دے۔ ہم جس نیکی کو معمولی سمجھ رہے ہیں، وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی وزن رکھتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ ہمیں دنیا میں ریس نہیں لگانا، دنیا جو ہے مقدر کی ہے، مل کے رہے گی، ہمیں جو ہے اس میں آگے نہیں بڑھنا، بلکہ ہمیں تو آگے جو بڑھنا ہے وہ آخرت کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ آخرت کے بارے میں ہمیں جو ہے ریس لگانی ہے، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے نیکی کرنے میں ریس لگاتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم آخرت کی طرف بڑھنے کی بجائے ہم دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا جو ہے ہم جتنا بھی بھاگ لے، جتنا بھی کوشش کر لے، قدر کا جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے رزق کا آخری دانہ نہیں کھا لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیو، ہم رزق کی فکر نہ کریں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں تو جو ہے ایک ہی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم بدلیں گے اللہ کو اپنا بنا لیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے، بہت قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے قریب ہو، میں تو تمہارے پہلے ہی قریب ہوں، تمہیں مجھ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ جو ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جو ہے اللہ کا استظار کرتے ہوئے ہم جو ہے ہر کام کریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے فعل کو دیکھ رہا ہے، میرے کام کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم یہی عادت بنا لیں گے، سوچ لیں گے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔